السلام علیکم۔ بچپن میں ایک کہانی سنی تھی، آپ لوگ اس کو دیکھ کے انشاءاللہ آپ کو پسند آ جائے گی۔ بچپن میں ایک کہانی سنی تھی کہ ایک بادشاہ کو ایک فقیرنی سے محبت ہو جاتی ہے اور کچھ توقف کے بعد وہ اسے اپنی ملکہ بنا لیتا ہے۔ دنیا کی ہر آسائش اور عیش و عشرت مہیا کرنے کے باوجود اس ملکہ کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور اس کا وزن ادھار آ جاتا ہے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوتا ہے، ہر حکیم اور طبیب کو بلاتا ہے لیکن کوئی اس کا علاج کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ آخر کار بادشاہ اپنے ملکہ میں یہ منادی کرا دیتا ہے کہ جو شخص اس کی ملکہ کا علاج کر دے گا اسے وہ پیشگی انعامات سے نوازے گا۔ آخر کار ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور 1 ماہ کی مدت مانگتا ہے کہ وہ ملکہ کو ٹھیک کر دے گا، اور واقعی وہ 1 ماہ میں بالکل پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے۔ دریافت کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس دانا شخص نے ملکہ کی بام گاہ کی ہر دیوار میں دروازے اور کھڑکیاں بنوا دے۔ اب ملکہ عالیہ ہر درد پر جا کر اس سے کٹکھٹاتی ہے اور وہ اندر بیٹھا غلام یا کنیز اس کی جھولی میں کانا ڈال دیتے ہیں اور وہ کھا لیتی ہے۔ ڈرامہ پامال کا مرکزی خیال تمام ہوا۔ اب مختصر تبصرہ۔ شکر ہے ملکہ کی خواہش پوری ہو گئی۔ کتنا مشکل تھا نا اس کے لیے ایسے آدمی کے ساتھ رہنا۔ اب کھل کر سانس لے سکتی ہے۔ نہ کوئی گھٹن، نہ پابندی، نہ رکنے والا، نہ ٹوکنے والا، چاروں طرف آزادی ہی آزادی۔ اب اپنی مرضی سے ہر چیز پسند کرے گی۔ صوفے، پردے، دیواریں اور چوکھٹیں، وہ چوکھٹیں بھی جن پر اب بھیک مانگنے جانا ہے۔ سارا دن گھر میں بور ہوتی تھی، اب سہے گی نہیں رہے گی۔ اب درد پڑے گی تو اکیلا پن بھی محسوس نہیں ہوگا۔ اس کی سہیلیاں بھی رضا کے اسٹیٹس کی وجہ سے تھیں، ورنہ اس کے نام کون سی جائیداد ہے، کون سی ڈگری ہے، کون سا عہدہ ہے، طلاق کیسی ہوگی یہ تو نہیں پتہ۔ شاید رضا خود ہی بیٹی کی بدنامی کے ڈر سے اسے کاغذ بھجوا دے گا، کیونکہ پہلی قسط میں جہاں اسے ایوارڈ مل رہا ہے وہاں اس کا نام ملکہ ریاض ہے، ملکہ رضا نہیں۔ کوئی کچھ بھی کہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ملکہ کی ناشکری کا انجام ہے۔ کہتی تھی اپنا کچن ہوگا تو جوہر دکھاؤں گی، لیکن جب کچن ملا تو صرف نالائکی ہی دکھا دی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ اس سے اچھے سبق لیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔